خلفاء و سلاطین، وزراء، اکابر علماء ان میں بڑے اہتمام اور شوق سے شرکت کرتے۔ ہجوم کا یہ حال تھا کہ 1,00,000 آدمی ایک ایک واز میں شریک ہوتے۔ الحمدللہ آج کے دور میں بھی پچھلے دنوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا میں کانفرنس کی ہے، ہر سیشن میں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1,00,000۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی دین اور دنیا کو جمع کیا ہے۔ ایک طرف میڈیسن پڑھی اور دوسری طرف دین پڑھا۔ میری ان سے کئی دفعہ ذاتی ملاقات ہوئی تو مجھے ہمیشہ یہ جاننے کا شوق ہوتا تھا کہ یہ اتنے ریفرنس کیسے یاد رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنے ریفرنس کیسے یاد ہیں؟ کہتے ہیں میں ان کو ایسے یاد کرتا ہوں جیسے قرآن کی آیتیں یاد کی جاتی ہیں۔ یہ کہ خود بخود نہیں اندر اتر گئے، ان کو یاد کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نمبرز یاد رکھنا کتنا مشکل کام، اور پھر ضرورت کے وقت اس کو حاضر کر لینا یہ معجزے سے کم نہیں۔ لیکن یہ معجزے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اس وقت ہوتے ہیں جب وہ محنت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنے لمبے عرصے تک کیسے یاد ہے؟ کہتے ہیں دہرائی کرتا ہوں۔ قرآن کی بھی دہرائی کرتے ہیں نا، دہرائی کرتا رہتا ہوں اس کی۔ علم کبھی تازہ ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھ کے تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ بلند ہمتی۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس میں، نگاہ بلند سخن دل نواز۔ تو نگاہ کی بلندی ہمت کی بلندی ہے۔ ان کے بازوں میں ایک ایک مجلس میں 1,00,000 آدمی شمار کیے گئے۔ 10-15 ہزار آدمیوں سے تو کسی طرح کم نہ ہوتے تھے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو پھر جاگتے نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک بہت عزیز ساتھی کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے۔ وہ صبح اٹھے ہیں، فجر کے وقت نماز پڑھی ہے، اپنے معمولات کیے ہیں، پھر اشراق پڑھی ہے اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، موسم بھی گرم ہوتا ہے، رات کو سوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے تو انسان پھر کیا کرتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر لیٹ جاتا ہے۔ اور وہ اسی طرح لیٹ گئے ہیں لیکن پھر دوبارہ نہیں اٹھے۔ ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ جب وہ سوئے گا تو دوبارہ اٹھے گا یا نہیں۔ اس لیے معمول بنا لیجئے کہ ذکر کر کے سونا ہے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہماری روح، ہماری جان ہمیں واپس لوٹا دی۔ تو دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اس بات کے ساتھ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کے واپس جانا ہے۔ ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف سے۔ جس نے ہمیں زندہ کیا، پیدا کیا، وہی ہمیں موت دے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمادون ان کو کہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یعنی صبح صبح اب ہم الحمدللہ کہیں تو گویا ہم نے اپنے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کر لیا۔ اور ویسے بھی شکر ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ کہتا ہے نا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ دوبارہ اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، تو قبر سے بھی اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بستر سے اٹھتا ہے۔ کسی کو اچھے خواب آتے ہیں وہاں اور کسی کو نہیں آتے۔ قبر میں بھی کچھ لوگ تو خوشحال ہوں گے اور کچھ لوگ برے حال میں ہوں گے۔ بہرحال قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہوگا۔ تو انسان موت کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واپسی بھی ہے، اس طرح دن کا آغاز کرے تاکہ اچھے سے آغاز کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ بیڈ ٹی پیئیں گے یا کچھ اور کریں گے؟ نماز فجر اسی وقت پڑھیں گے جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے۔ جو لوگ اس وقت نہیں اٹھتے وہ بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ لہذا دن کا آغاز فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز پہلی نماز ہے صبح کی، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔
اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے، معمولی چیز سمجھتے ہوئے نماز کو ان میں سے کچھ ضائع کر دیا، تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرنا۔ کس سے کرنا ہے؟ فرما برداری سے۔ اور فرما برداری میں پہلی فرما برداری نماز۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ اگر اسی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو آگے اور مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کے بارے میں خبر لیتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ وہ پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے ان کے پاس تو کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب تم نکلے تو کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ عصر اور فجر میں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی۔ عصر کے وقت رات کے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر، اور فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے، اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کا رزق کا وعدہ ہے۔ اس لیے خود بھی نماز ادا کریں اور گھر والوں کو بھی اٹھائیں، پیار سے، محبت سے، امپورٹنس بتا کے کہ وہ سوتے نہ رہے، کیونکہ اس کی نحوست ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں 2 سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں نا، تو فجر میں آپ سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی قرار دیا۔ اور جو سویا رہے اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات سے صبح تک سوتا ہی رہا۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے کان، یا فرمایا دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی غافل ہو جاتا ہے پھر۔ اور اسی طرح ایک اور خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ وہ قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا اور سویا رہتا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی خیال کرنی ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ خشوع کا مطلب رونا نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہوتا ہے، یعنی شعور کے ساتھ رب سے مناجات کریں، اطمینان اور خشوع سے سجدہ کریں، یعنی پورے سکون کے ساتھ، کیونکہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ اذکار، شابش۔ نماز کے بعد اگر کوئی مصلی پر بیٹھا رہے تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ یعنی آپ مصلی پہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا جائے تو جو ایسا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، اس لیے اس کا اہتمام کیا رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ مصروف ہیں، 33 بار نہیں پڑھ سکتے تو 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ انگلیوں پر تسبیح کریں، کیونکہ انگلیاں قیامت کے دن کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی،
ایسے شخص کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی. اتنا بڑا اجر و ثواب. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لیں. اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے, بھول گئی ہے, پتہ ہے لیکن کرتے نہیں, تو کرنا شروع کر دیں. وہ دن جس میں یہ باتیں کریں گے آپ, اس کی نسبت بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا جس میں آپ یہ نہیں کریں گے. دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اذکار, اپنی عبادات کو بھولنا نہیں. اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی, وہ فلانے نے جادو کر دیا, وہ گھر میں یہ شر ہو گیا. تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ ایک دفعہ, قل اعوذ برب الفلق ایک دفعہ, اور قل اعوذ برب الناس ایک دفعہ پڑھیں. یہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں, کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ پڑھ کے اپنے ہتھیلی پہ پھونک مار کے اپنے سر سے منہ اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرے. اس سے انشاءاللہ ان کا شر بھی دور ہو جائے گا, ان کی بیماری بھی ختم ہوگی. نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام کے اذکار, پروٹیکشن کی دعائیں. آپ میں سے کس کس کے پاس ایاک نستعین کتاب ہے؟ الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس ہے. جس کے پاس نہیں, اگر آج آئی بھی ہے تو ضرور لے لیں, اور انگلش میں بھی ہے, اس میں ٹرانسلیٹریشن کی ہوئی ہے. اگر عربی نہیں پڑھ سکتے بچے تو ان کو انگلش میں پڑھنی آ جائے تو وہ بچوں کو ضرور ساتھ ساتھ سکھائیں. ہر ماں خود اپنے پڑھنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائے. تو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ نظر سے, حسد سے اور بہت سے شر سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے, ایسا ہے کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن وال نہیں ہوتی کیونکہ ہم اذکار نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے جیسے بزرگ خواتین ہیں جن پہ بچوں کی, چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں, یا گھر کے بہت سارے کام کاج نہیں, تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلی پر, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے, پھر 2 رکعتیں پڑھے اشراق کی, یعنی اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے. کوئی معمولی اجر ہے؟ کتنا بڑا اجر کما لیتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑا صبر سے بیٹھے رہتے ہیں فجر کے بعد اور نفل پڑھ کے اٹھتے ہیں, اور 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں. تو انسان کا دل, اس کی روح, یہ سیراب ہو جاتے ہیں ان اعمال سے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے. آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں, دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے, عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. شر کے آنے سے پہلے, تکلیف کے آنے سے پہلے, واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے یہ دعائیں. یہ جو میں بتا رہی ہوں نا پروٹیکشن کی دعائیں جو ہیں, رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آگے کوئی وال کھڑی کر لے. تو انشاءاللہ اگر ساری نہیں بھی پڑھ سکتے تو معوذتین, بسم اللہ الذی لا یضر, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور کچھ اور مختصر دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھنا سکھائیں. خلفاء السلاطین, وزراء, اکابر علماء ان میں بڑے اہتمام اور شوق سے شرکت کرتے. ہجوم کا یہ حال تھا کہ 1 لاکھ آدمی ایک واز میں شریک ہوتے. الحمدللہ آج کے دور میں بھی, پچھلے دنوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا میں کانفرنس کی ہے, ہر سیشن میں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1 لاکھ. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی دین اور دنیا کو جمع کیا ہے. ایک طرف میڈیسن پڑھی اور دوسری طرف دین پڑھا. میری ان سے کئی دفعہ ذاتی ملاقات ہوئی ہے تو مجھے ہمیشہ یہ جاننے کا شوق ہوتا تھا کہ یہ اتنے ریفرنس کیسے یاد رکھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنے ریفرنس کیسے یاد ہو؟ کہتے ہیں میں ان کو ایسے یاد کرتا ہوں جیسے قرآن کی آیتیں یاد کی جاتی ہیں. یہ خود بخود نہیں اندر اتر گئے, ان کو یاد کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نمبرز یاد رکھنا کتنا مشکل کام, اور پھر ضرورت کے وقت اس کو حاضر کر لینا, یہ معجزے سے کم نہیں. لیکن یہ معجزے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اس وقت ہوتے ہیں جب وہ محنت کرتے ہیں. تو میں نے کہا اتنے لمبے عرصے تک کیسے یاد ہے؟ کہتے ہیں دہرائی کرتا ہوں.
قرآن کی بھی دہرائی کرتے ہیں نا، دہرائی کرتا رہتا ہوں اس کی، علم جبھی تازہ ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھ کے تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ بلند ہمتی۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس میں، نگاہ بلند سخن دل نواز۔ تو نگاہ کی بلندی ہمت کی بلندی ہے۔ ان کے بازوں میں ایک ایک مجلس میں ایک ایک لاکھ آدمی شمار کیے گئے، 10-15 ہزار آدمیوں سے تو کسی طرح کم نہ ہوتے تھے۔